السلام علیکم۔ ہیلتھ آبشار کی جانب سے طبیب اعظم نور مجسم کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم آپ کو منقع کے بارے میں مفید معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کی میزبان رشیدہ سلیمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر بڑے سائز کے انگور کو سکھا لیا جائے تو اس کو منقع کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ انگور کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے لیے اس کے ذریعہ سے کھیتی نکالتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل۔ یقیناً اس میں ایسی قوم کے لیے جو غور کرتی ہے بہت بڑا نشان ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 12۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور انجیر کے ساتھ ساتھ کبھی منقع کا استعمال بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کو بھگو دیتے اور صبح منقع کے ساتھ پانی بھی نوش فرماتے۔ حضرت ابو نعیم رضی اللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھاؤ، یہ بہترین کھانا ہے۔ یہ تھکن کو دور کرتا ہے، غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو مضبوط کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے روزانہ سرخ منقع کے 21 دانے کھائے وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہو گیا جن سے ڈر لگتا ہے۔ ابن سنی، ابن اساکر اور ابو نعیم سے حضرت علی رضی اللہ کی روایت موجود ہے کہ تمہارے فائدہ کے لیے منقع موجود ہے۔ یہ رنگ کو نکھارتا ہے، بلغم کو نکالتا ہے، اعصاب کو مضبوط بناتا ہے، کمزوری دور کرتا ہے، مزاج کو خوشگوار بناتا ہے، سانس کو خوشبودار کرتا ہے اور غم دور کرتا ہے۔ طب نبوی اور جدید سائنس، ڈاکٹر خالد غزنوی، جلد اول، صفحہ 349۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کشمش کا نبیذ بھگو دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز نوش فرماتے۔ اگلی صبح کو وہ اس سے اگلی صبح کو بلکہ تیسری شام تک پھر حکم فرماتے کہ خدام کو پلا دیا جائے یا بہا دیا جائے۔ امام ابو داؤد نے فرمایا خادموں کو پلا دینے سے مراد یہ ہے کہ خراب ہونے سے پہلے ختم کر دیا جائے۔ سنن ابن ماجہ حدیث 3399، جلد سوم حدیث 314۔ نبیذ کے استعمال سے جسم کی تمام جملہ کمزوریاں ختم ہوتی ہیں اور جسم میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ ایک گلاس پانی میں اگر چھوٹا منقع ہے تو 4 عدد، اگر بڑا ہے تو 2 عدد کافی ہے، ڈال لیں۔ اس کو 2 سے 4 گھنٹے تک پانی میں پڑا رہنے دیں۔ جب اثر آ جائے تو پھر آپ پی سکتے ہیں، لیکن اگر آپ 3 دن کے حساب سے نبیذ بنانا چاہتے ہوں تو ہر گلاس کے حساب سے منقع اور پانی کا اضافہ کر لیں، لیکن اس پانی کو 3 دن سے زیادہ استعمال نہ کریں، کیونکہ اگر یہ پانی 3 دن سے زیادہ پڑا رہے تو اس میں نشہ آ جاتا ہے، اور اگر آپ اس پانی میں اگلے روز تھوڑا سا تازہ پانی کا اضافہ کر لیں گے تو پانی کی افادیت بڑھ جائے گی، کیونکہ بعض روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کیا کرتے تھے۔ نبیذ مٹی یا چینی یا شیشہ کے برتن میں ہی بنائیں۔ منقع جسم کی حدت کو کم کرنے میں اور تمام بلغمی رجحان ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ 3 یا 5 دانے روزانہ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ کو بہتری محسوس ہو تو اس کا استعمال کم کر دیں اور پھر 3 ماہ کا وقفہ دے کر استعمال کریں۔ 7 دانے منقع اور 11 دانے بادام کے بھگو کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ یہ سر درد، نظر کی بہتری، اعصاب کی مضبوطی کے لیے بے حد مفید ہے۔ سینے کے تمام نزلاتی امراض میں 7، 11 یا 21 دانے پانی میں بھگو کر استعمال کریں۔ مقدار اپنے مرض کے مطابق اپنے حکیم صاحب سے مشورہ کر کے مقرر کر لیں۔ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ منقع کھایا کرو مگر اس کا چھلکا اتار دیا کرو، کیونکہ اس کے چھلکے میں بیماری اور اس کے گودے میں شفا ہے۔ لیکن اگر آپ کو صاف منقع ملتا ہے تو آپ اسے اچھی طرح دھو کر چھلکے سمیت بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نیم گرم پانی میں منقع 5 منٹ کے لیے بھگو دیں تو تمام علائشیں نکل جائیں گی، پھر اس کو ایک سادہ پانی سے دھو کر مٹی کے کٹورے میں بھگوئیں تو زیادہ مفید ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برتن میں کھجور اور منقع انجیر کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ہر ایک کو الگ الگ ہی بھگوئیں۔ ابن ماجہ حدیث 3395۔
اب ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ میری اور میری ٹیم کی جانب سے آپ سب کا شکریہ۔ ہم جلد نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ اللہ نگہبان۔